السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم حضرات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سیرتوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم اللہ کے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، کہیں مختصر اور کہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور قوم بنی اسرائیل وہاں آباد تھی۔ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس زمانے میں فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں پر آزمائش تھی۔ آزمائش ہے کہ ان کو قتل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا اور بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جب بنو اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے تو فرعون کے سامنے ایک درخواست پیش کی گئی کہ اگر بنی اسرائیل کے بچے اس طرح مارے گئے تو ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ تو پھر یہ بات طے پائی کہ 1 سال بچے باقی رکھے جائیں گے اور 1 سال کے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب بچوں کا قتل نہیں ہو رہا تھا، اور جس سال بچوں کا قتل ہونا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مصر کے اندر جو حکومت کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن ان کے اصل نام الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے بڑا ظلم ڈھا رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دیا کہ اپنے بچے کی ولادت پر وہ خوفزدہ نہ ہو، چھوٹا سا صندوقچہ بنا لے، بچے کو صندوقچے میں ڈال کے دریا کے نظر کر دیں اور اس بچے کو ہم تمہاری طرف لوٹا کے لے آئیں اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کر دیں۔ اللہ نے یہ الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کی
جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالا تھا. اب وہ صندوق تیرتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اس مقام پر پہنچا جہاں فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے. پانی میں صندوق سے گزرتا ہوا دیکھا گیا تو کچھ لوگوں سے کہا گیا کہ اس صندوق سے کو اٹھایا جائے. صندوق سے جب اٹھایا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ تھا. فرعون کی بیوی آسیہ جب ان کی نظر بچے پر پڑی تو خوبصورت بچے نے ان کے دل میں گھر کر. وہ کہنے لگی اتنا خوبصورت بچہ شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا پھر یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. فرعون کے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے. لیکن بیوی کی بات نے اثر ڈالا کہ اتنے خوبصورت بچے کو ہم کیوں قتل کریں, ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں. چنانچہ اس بچے کو لے لیا گیا. اب سرکاری طور پر یہ اعلان ہو گیا کہ دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں وہ آ جائیں, یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا اب اس کی یہی ذمہ داری ہوگی اور سرکاری طور پر جو خدمت اس کی کرنی ہے کی جائے گی. ادھر اللہ رب العالمین کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تمہارا بچہ ہم تمہارے گود میں لے آئیں گے اور اپنے بچے کو دیکھ کر تم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرو. عورتیں آتی رہیں, بچے کو گود میں لیتی رہیں اور جب سینے کے قریب لے جائیں تو بچہ دودھ کسی کا نہ پیے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت دیر سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ایک عورت کا پتہ دوں, اس کو بلایا جائے. لیکن اس نے بات کو راز میں رکھا, یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے, اس کی ماں تو ہمارے گھر میں ہے, بلکہ رازدارانہ انداز میں اگر آپ چاہیں تو میں ایک عورت کا پتہ دوں. موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ کو دربار میں لایا گیا اور بچے کو تھما دیا گیا تو بچے نے خاموشی کے ساتھ دودھ پینا شروع کیا. اب یہ ذمہ داری ان پر لگ گئی کہ آپ روزانہ آئیں گے بچے کو دودھ پلائیں. اس طرح ماں کے سینے کو اللہ رب العالمین نے ٹھنڈا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر میں ہونے لگی. خوشحالی کا زمانہ ہے. دیکھتے دیکھتے موسیٰ علیہ السلام صحت مند ہو گئے اور بڑھنے لگے, بڑی طاقت و قوت کے مالک بھی بن گئے. اور جب جوانی کی منزل پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ راستے میں دو آدمی جھگڑ رہے ہیں. ایک قوم بنی اسرائیل کا آدمی ہے اور دوسرا فرعون کا آدمی ہے, قبطی آدمی. صلح صفائی کے لیے مختصر سی بات سنی تو غلطی قبطی آدمی کی تھی, تو اصلاح کی غرض سے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موت آ گئی, ادھر مار پڑنی تھی اور ادھر موت آنی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھوسے سے وہ ڈھیر ہو. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے اور قوم بنی اسرائیل کا آدمی بھی اس نے اپنا راستہ دے دیا. اب اس شہر میں یہ بات چلی کہ ہاں کسی نے قتل کر دیا ہے یا ایک آدمی مر گیا. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے گھر سے نکلے تو وہی بنی اسرائیل کا آدمی جو کل کسی اور سے بھڑا ہوا تھا آج پھر کسی اور سے بھڑا ہوا. اس کو اندازہ ہوا کہ کل تو موسیٰ نے مار دیا تھا ایک آدمی, اب اگر موسیٰ کا ہاتھ مجھ پر چلے گا تو میں ڈھیر ہو جاؤں گا. اس نے شور مچانا شروع کیا
کہ کل جو قتل ہوا تھا موسیٰ کے ہاتھوں ہی قتل ہوا. اب سارے شہر کے اندر باتیں پھیلنے لگی، موسیٰ نے مارا ہے، موسیٰ نے مارا ہے. ایک آدمی خیر خواہ بن کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ موسیٰ پورے شہر میں تمہارے خلاف باتیں چل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے اور تمہیں قتل کیا جائے، لہذا میری نصیحت یہ ہے کہ تم مصر کو چھوڑ دو، بھاگ جاؤ یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی انسان کی نصیحت کو تسلیم کر لیا کیونکہ بھلائی اور خیر خواہی اس میں تھی. مدین کا راستہ اختیار کیا، بستی کے قریب پہنچے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ بستی میں داخل ہونے سے پہلے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، گائے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور یہ دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ دو لڑکیاں یہاں کیوں کھڑی ہیں. پھر قریب گئے، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں، تو کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جب پانی پلا کے گزر جاتے ہیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ خدمت کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہو کیجیے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ جوان آدمی تھے، تیزی سے آگے بڑھے اور پانی کو نکالا، بکریوں کو پلا دیا اور بچیوں کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہاری بکریاں ہیں. پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ میں تو ایک اجنبی انسان ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تو غنی ہے میں فقیر، کوئی انتظام میرے لیے کر. یہ بچیاں شعیب علیہ السلام کی تھی. معمول کے خلاف وہ جلد گھر پہنچی تو باپ نے کہا کہ کیا بات ہے جلدی آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ایک اجنبی انسان اس نے ہم پر احسان کیا، ہمارے جانوروں کو پانی پلاتی ہے اور وہ انسان انتہائی طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی. تو جب یہ بات شعیب علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ ابا جان ایک اجنبی انسان ہے، کمال کی خوبیاں اس کے اندر ہیں، اگر اس کو ہم مزدور بنا لیں تو بہتر ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بلا کے لیا. ایک بچی شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہمارے باپ آپ کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، آپ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں. آئیے. موسیٰ علیہ السلام اس بچی کے اشارے پر سامنے سامنے چلتے رہے یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے. شعیب علیہ السلام نے خیر خیریت لی اور حالات پوچھا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ تھا. شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین، ظالموں سے نجات پا کر آ گئے ہیں، اب بالکل مطمئن رہے. پھر کہا کہ دیکھیے میری دو بچیاں ہیں، ان میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال تک آپ میرے گھر میں رہیں. موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک. اور یہ اختیار بھی تھا کہ اگر 10 سال آپ رہیں گے تو یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال کی مدت پوری کر لی، اپنی بیوی کو لے کر اب مصر کی طرف آ رہے ہیں. 10 سال کے طویل عرصہ میں موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بھلا دیا. رات تاریک ہو گئی اور رات انتہائی سرد بھی. ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دور آگ جل رہی ہے. اپنی بیوی سے کہنے لگے تم یہیں ٹھہری رہو، میں اس مقام پر جاتا ہوں جہاں آگ جل رہی ہے، اگر وہاں کوئی انسان نظر آیا تو میں راستہ پوچھ لوں گا، اور اگر کوئی انسان نظر نہ آیا تو میں تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں تاکہ ہم اپنے جسموں کو گرم کر سکیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کا شرط عطا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. اللہ نے کہا کہ میں اللہ بول رہا ہوں، آپ ایک پاکیزہ جگہ پر آ گئے، آپ اپنے جوتوں کو اٹھائیے، میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، میری یاد پر نماز کو قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے بارے میں آپ کو کوئی بھٹکا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ یہ تو لاٹھی ہے جس سے میں بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں اور ضرورت کے دوسرے کام میں اس لاٹھی سے لیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لاٹھی کو آپ زمین پر ڈال دیجیے. جیسے ہی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو لاٹھی اژدہا اور سانپ بن. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو گھبرا گیا، بھاگنے لگے. اللہ نے کہا ڈریے نہ، آپ اس کو پکڑ لیجیے، پھر وہ پرانی حالت میں آ جائے، لکڑی بن جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کے پکڑ لیا تو وہ لاٹھی بن. پھر کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو پر لگائیں، اپنے بازو میں لگائیں، وہ چمکنے والا بن جائے گا. جیسے ہی بغل کی طرف لے گئے تو ہاتھ میں روشنی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، ان 2 نشانیوں کو لے کر آپ فرعون کے پاس جائیں. اس لیے کہ اس نے سرکشی کی رائے اختیار کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کہا کہ اللہ میرا شرح صدر فرما دے، میرے اس معاملے کو آسان کر دے، میری زبان پر جو گرہیں ہیں ان گرہوں کو کھول دے. صحیح طور پر میں بول نہیں پاتا، میری زبان میں رکونت ہے تو اس رکونت کو ختم کر دے. اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے تاکہ میرے بازو مضبوط ہو جائیں. اللہ ہم تیرا زیادہ ذکر کریں گے، تو ہمیں خوب جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہا، اللہ رب العالمین کی دعوت پیش کی. کہا کہ بنی اسرائیل پر جو آپ ظلم اٹھا رہے ہیں باز آ جاؤ. موسیٰ حیران، فرعون حیران اور پریشان ہو گیا. کہہ رہے ہیں فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو رہنمائی بخشی. اچھا پہلے لوگوں کی کہانی کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا علمها عند ربی لا يضل ربی ولا ينسى. پہلے لوگوں کے واقعات اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھول اور غلطی ہونے والے نہیں. یہ پہلی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس رکھا. اور پھر کیا ہوا آگے انشاءاللہ پھر کل اس کا تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر طویل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو اسوہ و نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.